بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 813 ذکر کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ کھجوروں کے باغ تک نہیں چلتے کہ وہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کریں گے۔ وہ راضی ہو گئے اور وہ چلے۔ تو راستے میں حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ آپ ہمیں وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سماعت فرمائی تھی۔ تو انہوں نے پھر یہ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اور پھر تیسرے عشرے میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہذا بس اتنا ضرور بتایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور اس کی یہ برکت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اے سننے والے تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار اعتکاف کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی سرکار کے ساتھ یہ اعتکاف کیا۔ جب 10 دن کا اعتکاف گزر گیا اور آپ نے راتوں میں یقینی سی بات عبادات فرمائیں، قیام فرمائے، تو جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ ابھی یہاں نہیں ہے، آگے ہے، یعنی پہلے 10 دنوں میں نہیں ہے، آگے تلاش کریں۔ اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی انکشاف کر دیتا، اس پہلے والے 10 دن کے اعتکاف سے پہلے بھی سرکار کو بتایا جا سکتا تھا کہ آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مشیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی، اللہ کا ارادہ ازلی یہی تھا کہ آپ پہلے 10 دن کا اعتکاف کریں تو یہ بھی آپ کی امت کے لیے ایک جہت سے سنت بن جائے، پھر بیچ کے 10 دن کا اعتکاف کریں یہ بھی سنت بن جائے، پھر آخری 10 دن کا اعتکاف کریں اور یہ بھی سنت بن جائے، پھر آخری 10 دن کا اعتکاف چونکہ سرکار نے پھر اکثر کیا وہ سنت موقدہ ہو گیا، باقی سنتیں غیر موقدہ ہیں، لیکن پورے رمضان میں اعتکاف کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلے 10 دن پھر آپ نے اعتکاف کیا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہی معتکف ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے جب وہ 10 دن بھی گزر گئے اور جبریل امین نے آ کے پھر خبر دی کہ ان دنوں میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے بلکہ آپ اس سے آگے لیلۃ القدر کو تلاش کریں، تو سرکار نے پھر صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی گئی تھی، یعنی بتا دیا گیا تھا کون سی فکس تاریخ میں ہے، لیکن پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ کیا مطلب؟ خواب میں دکھایا گیا، اس وقت سرکار کو سب یاد تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارکہ سے اس کو محو کر دیا جائے، اور اس کی علامت بس آپ کی یادداشت میں قائم رکھی گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور سرکار نے سجدہ فرمایا، اور اس طرح کے چونکہ کھجور کی چھت بنی ہوئی تھی، پانی ٹپکا تو زمین چونکہ مٹی کی تھی، اس زمانے میں کوئی فرش تو ہوتے نہیں تھے، نہ چٹائیاں بچھا کے نماز ہوتی تھی، نہ قالینوں پہ نماز ہوتی تھی، سرکار براہ راست زمین پہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، تو اس مٹی میں وہ پانی ملا تو کیچڑ سی بن گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گیلی مٹی پہ سجدہ فرمایا، تو یہ ایک طریقے سے آپ کے خواب کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اب اس سے کچھ سیکھنے کو ملا، تو پہلے حصے پہ تو میں نے کلام عرض کیا ہے، دوسری سے بات یہ سیکھنے کو ملی حدیث پاک سے کہ انفرادی اعتکاف بھی سنت ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو سنت ادا ہوگی، اور اجتماعی اعتکاف بھی سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باقاعدہ اعتکاف کیا۔ یہ ایک اجتماعی اعتکاف تھا، جو آج کل بہت ساری جگہوں پر اجتماعی اعتکافات کروائے جاتے ہیں، اور اس میں مطلب لوگوں کو علم سکھایا جاتا ہے، اور اس میں پیچھے ایک شاید یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ اکیلا آدمی ہوتا ہے تو عبادت میں اتنا ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان تنہا ہوتا ہے
اور اس کو چونکہ زندگی کا ایک روٹین ایسے چل رہا ہوتا ہے جس میں کوئی سخت عبادت نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں. اب جب وہ اس طرف ایک دم آتا ہے 10 دن کے لیے جوش میں آ گیا، لیکن 1-2 دن میں وہ جوش ختم ہو جاتا ہے اور پھر وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات تو ہم نے یعنی پریشان ہوتے دیکھا ہے معتکفین کو، یار کتنے دن رہ گئے، انہیں گھر یاد آتا ہے، دوست یاد آتے ہیں، وہ آزادیاں یاد آتی ہیں اور وہ بیچارے پریشان. تو بیچارہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ثواب بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا عبادت کا ذوق بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یا پھر سوتے رہیں گے، اپنے وہ خیمے سے لگا لیں گے اور اس میں سو رہے ہیں. لیکن اجتماعی اعتکاف میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین بن جاتا ہے، اور اس میں چونکہ اپنی مرضی سے آدمی کچھ نہیں کرتا، اجتماعی طور پہ کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اجتماعی اعتکاف کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی اعتکاف کا ذوق رکھتا اور ہمت رکھتا ہو، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اجتماعی اعتکاف میں میرا ذہن نہیں لگتا ہے، مجھے یکسوئی عبادت کے لیے حاصل نہیں ہوتی ہے، جو میں غور کرنا چاہتا ہوں، سوچنا چاہتا ہوں، تفکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ اجتماعی اعتکاف میں حاصل نہیں ہوتی. کبھی کوئی یہاں سے آ جاتا ہے، کوئی یہاں سے آ جاتا ہے، کبھی یہ بات کبھی وہ بات. اجتماعی اعتکاف میں ہمیشہ انسان ہر ایک ذوق کے مطابق کوئی روٹین نہیں بنتا ہے. مثلا میرا دل چاہ رہا ہے میں نوافل پڑھوں، وہاں پہ کوئی اور چیز شروع ہو گئی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، وہاں کچھ اور شروع ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں اس وقت کہ میں ذکر الہی کروں، وہاں کچھ اور ہو گیا. تو اس طرح آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. اس سامنے جو اجتماعی اعتکاف کا اسکیجول بنایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک باطنی تقاضے کے مطابق کہہ لیجئے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے ہم آہنگ نہ ہو جائے، عبادت کا ذوق اور حقیقی لذت اور روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے. مثلا اب دل تو چاہ رہا ہے میں قرآن پڑھوں، اور مثال کے طور پہ وہاں پہ کچھ اور صورتحال شروع ہو گئی. اب آپ کی طبیعت نہیں اس کے ساتھ دے رہی، میچ نہیں ہو رہا ہے ظاہر اور آپ کی طبیعت، تو پھر آپ کو اس عبادت میں کوئی ذوق محسوس نہیں ہوگا، کوئی روحانیت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ بیزاریت بعض اوقات طبیعت پر طاری ہو جاتی ہے. اس لیے اجتماعی اعتکاف کرنا یقیناً سنت ہے، لیکن معتکفین کے ذوق کی تسکین بھی ضروری ہے. ان کو کچھ ایسا وقت دینا چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکیں. اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا مطلب اوٹ پٹانگ مستی نہیں ہے. جیسے نوجوان بہت سارے مسجد میں دوست داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ہنسی مذاق ٹھٹے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کپڑوں کے پیچھے سے، جو کپڑا لگاتے ہیں پردے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس وقت میں تھوڑا سا اپنی انفرادی عبادت کر لوں، تو انفرادی عبادت کے لیے بھی موقع دینا چاہیے تاکہ ذوق کی تسکین ہو اور باطن اور اس کا قلب خوش دلی کے ساتھ اس طرف مائل ہو، فرحت کے ساتھ مائل ہو. اگر قبض کے ساتھ ہوگا، تنگی کے ساتھ ہوگا، کبھی برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ پورے رمضان کا اعتکاف سنت ہے. یہ الگ بات ہے کہ پہلے 2 عشروں کا اعتکاف سنت غیر موقدہ، اور آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم نے اس کو ہمیشہ کیا، اگرچہ کبھی کبھار اس کو ترک بھی فرمایا، تو یہ سنت موقدہ ہوا. اور علی الکفایہ اس لیے کہ پورے محلے میں سے اگر، یا بلکہ پورے شہر میں سے اگر ایک شخص اعتکاف کر لیتا ہے ایک مسجد میں تو وہ کافی ہے. تو پہلے دور میں چونکہ ایک ہی مسجد بڑی ہوتی تھی جس میں جمعہ ہوتا تھا، تو اس لیے وہ کہا گیا پورے شہر سے ایک آدمی بھی کر لے تو کافی ہے. اب چونکہ جیسے ہمارا کراچی شہر ہے، تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے علاقے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ شہر ہی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بعض جو باہر کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ہمارے کراچی کا ایک علاقہ اس کے برابر ہے، اور اس ایک علاقے میں سینکڑوں مسجدیں. تو یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا آج کے دور کے اعتبار سے کہ کم از کم پورے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو کافی ہے، بہتر ہے. تو یوں آخری جو عشرے کا اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ گھر میں کریں گی، وہ مسجد میں آ کر نہ کریں. تو اب یہ پورے مہینے کا اعتکاف سنت ہے، تو لہٰذا اگر کسی کا ذوق اچھا ہے، وہ ہمت رکھتا ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، تو پھر وہ پورے مہینے کا اعتکاف کرے. یہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے افضل ہے. ایک اس میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اور مناسب ہے کہ وضاحت کی جائے
کہ سرکار نے گویا کہ شب قدر کی تلاش میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا. جبریل امین آئے اور بتایا کہ ان 10 دنوں میں شب قدر نہیں ہے، آگے ہے. یہاں یہ خیال آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، جبریل امین کو علم ہے کہ وہ آگے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ سے زیادہ ہے. تو ایسا کہنا مناسب نہیں ہے. بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ پوری مخلوق سے زائد ہے. بلکہ ہمارے علماء اسلام بیان فرماتے ہیں جو احادیث میں سرکار کے علم کی وسعت ذکر کی گئی ہے اس کے پیش نظر کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے وہ سمندر، اور بقیہ تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ. اتنا علم وسیع ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم مبارکہ کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے، جیسے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اسی وقت سارے علوم دے دیے گئے ہوں. اس کا کوئی بھی قائل نہیں. نہ اس بات کا قائل ہیں کہ جیسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا سارے علوم دے دیے گئے. نہ اس بات کا کوئی قائل ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سارے علوم دے دیے گئے. نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مبارکہ بتدریج اور آہستہ آہستہ دیا گیا. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا گویا کہ اس قرآن کی تشریح چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی تھی، یاد بھی اللہ تعالیٰ کرواتا تھا، اس کی وضاحتیں بھی اللہ تعالیٰ کرواتا تھا. اور قرآن پاک میں جا بجا ہے کہ اس میں ہر تر اور یابس کا بیان ہے. قرآن میں کسی چیز کا بیان اللہ نے چھوڑا نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سمجھائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جتنے قرآن کے اندر علوم ہیں اور جو گہرائیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. تو چونکہ قرآن کا نزول تقریباً 23 سال میں تمام ہوا، سرکار کی وفات مبارکہ سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ سمجھ لیجئے اس آیت سے پہلے پہلے تک تمام جتنی آیات نازل ہوئیں اپنے ساتھ علم کے سمندر لے کر آتی رہیں، اور اس آیت تک جتنا تھا سرکار کو عطا کر دیا گیا. اس لیے انشاءاللہ آگے یہ آئیں گی صحیح حدیثیں کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت عمر فاروق بھی اس کے ایک حدیث میں ایک راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں فجر سے لے کر مغرب تک خطبہ دیا، درمیان میں نماز پڑھتے رہے اور پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر خطبہ. اور سرکار نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر بیان چلتا رہا یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے. یعنی اتنا سارا سرکار نے احوال ایک ہی دن میں بیان کر دیا. یہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سرکار کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بتدریج سرکار کو دیا گیا. لہذا اگر کسی مقام پہ بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ جی جبریل امین زیادہ جان رہے ہیں سرکار کم، تو یہ درمیانی زندگی کا واقعہ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے، اہل اسلام کے اکثریت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار کی وفات مبارکہ سے پہلے پہلے تک آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا گیا. جو ہو چکا وہ بھی اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی سب سرکار کو بتا دیا گیا. اور اس پہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں باقاعدہ آپ کو دلائل سے پوری باتیں ذکر کروں گا، لیکن ابھی وہ موقع نہیں ہے. ابھی صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل امین آ کے خبر دے رہے ہیں یہ اللہ کی وحی لے کر آ رہے ہیں، سمجھ لیں اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ جبریل امین کا ذاتی علم زیادہ ہے، بلکہ یوں ہی ہے کہ سرکار نے ابھی پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، ابھی سرکار کو شب قدر کی تعین کا علم نہیں دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجوایا، پہلے عشرے میں نہیں دوسرے میں. تو یوں حضرت جبریل امین کا علم اس لحاظ سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ابھی پہلے عشرے میں تلاش کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا پہلے میں نہیں اس سے آگے ہے، تو تھوڑا سا زیادہ نظر آتا ہے. لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو یہ جبریل امین کا علم نہیں ہے، تو اللہ کا پیغام لا کر دے رہے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جبریل امین کا بھی علم ہے، تو یہ ایک جزوی طور پر تھوڑی سی زیادتی نظر آتی ہے. لیکن اس کے بعد جسے بتدریج سرکار علم حاصل کرتے رہے اور پھر سرکار کی وفات مبارکہ تک، اب آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس کا علم ہے. کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی وسعت دے دی گئی تھی آپ کے
وفات سے پہلے تک علم بتدریج دیتے ہوئے کہ کوئی آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو یوں ایک تمثیل سے میں سمجھا رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ 8 سال کا کوئی کورس ہو اور پہلے سال میں کوئی طالب علم ہو اور ایک شخص آ کے اس سے ایک کویسچن کر لے کوئی اور اس کو نہیں آتا اور پوچھنے والے کو آتا ہے، تو اب اگر اس پہلے سال والے کو وہ جواب نہیں آیا تو یقینی سی بات ہے ابھی اس کا علم کم ہے، اس کا علم زیادہ ہے، لیکن پھر جب وہ بتدریج پڑھتے پڑھتے 8 سال کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اور زیادہ خارجی مطالعہ کرتا ہے اور اس کا علم اس شخص سے سوال کرنے والے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب آپ بتائیے کیا اگر یہ لکھ دی گئی تھی بات کہ جی یہ فلاں سن میں اس کے پاس آئے تھے، پہلے سال میں کویسچن کیا تھا، ان کو نہیں آیا، اس کو معلوم تھا، تو کیا اب بھی یہ سچویشن ہے 8 سال بعد، 9ویں سال میں، 10ویں سال میں؟ نہیں۔ تو اگر کوئی اس پہلے سال کو بنیاد بنا کر کہے کہ اس شخص کا علم اس طالب علم سے زیادہ ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب صحیح نہیں ہوگا 10 سال بعد یہ دعویٰ کرنا، اس وقت تو صحیح تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج علوم دیے گئے ہیں اور جب سرکار کے علم کی تکمیل ہو گئی اب یہ دعویٰ ہے کہ سرکار کے مقابل کسی کا بھی علم نہیں ہے، لہٰذا اب اس وقت دعویٰ ہو رہا ہے اور کوئی درمیان کی حدیث اٹھا کے کہے دیکھیں جبریل کا علم زیادہ ہے نبی کریم کا کم ہے، ارے بھائی یہ اس وقت ہے نا، آگے آ کر تو دیکھیے، اب اس دعوے کا جواب دیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض اوقات جزوی فضیلت کسی کی نظر آتی ہے لیکن آخری جو حتمی فضیلت ہے وہ سرکار کی ہی ظاہر ہوگی، خصوصاً علم کے مقابلے میں کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ بعض حضرات نے یوں کہا یا کہتے ہیں کہ دیکھیں جب سرکار سفر معراج پہ گئے، پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ کوئی نبی نظر آئے، سرکار نے پوچھا کون ہے، بتایا فلاں، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں جبریل امین ساتھ ساتھ تعارف کروا رہے ہیں یہ فلاں 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 فلاں، تو اس کا مطلب ہے جبریل کا علم زیادہ، نبی کریم کا کم۔ لیکن پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، اس درخت کے پاس کہ جس کے بعد ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا، خود جبریل امین نے عرض کی اس مقام پر پہنچ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہاں تک میری انتہا ہے، اب اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، یعنی آگے جو ہیں وہ بڑی تجلیات ہیں اور کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آپ کا علم زیادہ ہے، میرا علم محدود ہے، جب آپ کو آگے کا علم نہیں تو مجھے کیا پتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار کا علم مبارکہ جبریل امین سے بھی بہت زیادہ ہے۔ علم میں اللہ تعالیٰ کے بعد یا مخلوق میں اگر کہیں تو مخلوق میں سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یہ بات مسلمہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کرے وہ بے وقوف انسان ہوگا، یہ مسلمہ اصول ہے، یعنی سب کے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔